بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ سلطنت نوریہ میں شہزادہ یوسف نامی ایک بہادر، نیک دل اور رحم دل نوجوان رہتا تھا۔ وہ نہ صرف جنگی فنون میں ماہر تھا بلکہ علم اور حکمت میں بھی کمال رکھتا تھا۔ اس کے والد بادشاہ سلیمان سلطنت کے ایک انصاف پسند اور دانا حکمران تھے اور ان کی سلطنت خوشحالی میں بھی اپنی مثال آپ تھی۔ ایک دن بادشاہ کی سلطنت میں ایک بزرگ درویش آیا۔ درویش نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، تمہاری سلطنت بہت شاندار ہے، مگر تمہارے لوگوں کو ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے جو انہیں ہمیشہ صحت مند اور خوشحال رکھے۔ پرستان میں ایک جادوئی چشمہ ہے جس کا پانی جس کے پاس ہو وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا اور ہمیشہ خوش رہتا ہے، مگر وہ چشمہ ایک ظالم جادوگر زارگون کی قید میں ہے جو کسی کو اس کے قریب نہیں جانے دیتا۔ یہ سنتے ہی شہزادہ یوسف کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ ہمیشہ کسی ایسی مہم کی تلاش میں رہتا تھا جس میں کچھ نیا سیکھنے کو ملے۔ اس نے بادشاہ سے اجازت طلب کی کہ وہ جادوئی چشمے کو حاصل کرنے کی مہم پر روانہ ہو۔ بادشاہ سلیمان پہلے تو پریشان ہوئے، مگر پھر انہوں نے اپنی بیٹی کی بہادری کو دیکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ شہزادہ یوسف اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، ایک تلوار اور ایک جادوئی نقشہ ساتھ لیا اور پرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہزادے نے پہاڑوں، جنگلوں اور نہروں کو عبور کیا۔ راستے میں اس کی ملاقات مختلف جادوئی مخلوقات سے ہوئی۔ سب سے پہلے وہ ایک جن کے قلعے سے گزرا۔ جن نے اس کا راستہ روکا اور بولا، اے انسان، اگر تم میرے 3 سوالوں کے جواب دے دو تو میں تمہیں زندہ جانے دوں گا۔ شہزادہ یوسف جانتا تھا کہ عقل مندی سے ہی وہ جیت سکتا ہے۔ جن نے 3 سوال کیے، وہ کیا چیز ہے جو زندہ بھی ہے اور مردہ بھی؟ شہزادہ بولا، پودا، کیونکہ جب تک زمین میں ہو زندہ ہوتا ہے مگر کاٹ دیا جائے تو مر جاتا ہے۔ پھر جن نے دوسرا سوال کیا، ایسا کون سا خزانہ ہے جو تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے؟ شہزادے نے کہا، علم۔ جن نے پھر تیسرا سوال کیا، وہ کون سی چیز ہے جو اندھیرے میں بھی دکھائی دیتی ہے؟ شہزادہ مسکرایا اور کہا، روشنی۔ جن نے کہیکا لگایا اور بولا، شاباش، تم واقعی عقل مند ہو، جاؤ، پرستان کا راستہ تمہارے لیے کھل گیا ہے۔ چند دن کے سفر کے بعد شہزادہ یوسف پرستان میں داخل ہوا۔ یہ ایک حیرت انگیز جگہ تھی جہاں ہر طرف خوبصورت باغات، اونچے اونچے درخت اور رنگ برنگے پرندے تھے۔ یہاں کی فضا میں ایک خاص جادو تھا جو دل کو سکون دیتا تھا۔ پرستان میں شہزادی نیلوفر نامی ایک جادوئی شہزادی رہتی تھی جو وہاں کے حسن و خوبصورتی کی علامت تھی۔ وہ نہایت نیک دل تھی اور پرستان کے لوگوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ جب شہزادی کو پتہ چلا کہ شہزادہ یوسف جادوئی چشمے کے لیے آیا ہے تو اس نے کہا، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، مگر پہلے تمہیں زارگون کے محل میں داخل ہونے کے لیے ایک خاص راز جاننا ہوگا۔ زارگون ایک خطرناک جادوگر تھا جو سیاہ جادو کا ماہر تھا۔ اس نے چشمے کو قید کر رکھا تھا تاکہ کوئی اسے حاصل نہ کر سکے۔ شہزادی نیلوفر نے شہزادے کو بتایا کہ زارگون کو شکست دینے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ زارگون کی جان اس کے محل کے سب سے اونچے برج میں ایک جادوئی پتھر میں قید ہے۔ اگر وہ پتھر ٹوٹ جائے تو زارگون کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ یہ جان کر شہزادہ یوسف چلاکی سے زارگون کے قلعے میں داخل ہوا۔ قلعے کے اندر زارگون نے شہزادے کو دیکھتے ہی حملہ کر دیا۔ آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، پورا قلعہ لرزنے لگا اور زارگون نے اپنی سحر انگیز طاقت سے شہزادے کو جگڑنے کی کوشش کی، مگر شہزادہ یوسف بہادر تھا۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور لڑائی شروع ہو گئی۔ قلعے میں اندھیرا چھا گیا تھا، مگر شہزادے نے نیلوفر کے دیے گئے جادوئی الفاظ، روشنی ہمیشہ اندھیرے کو شکست دیتی ہے، کو دہرایا۔ اس کی تلوار چمکنے لگی۔ اسی لمحے شہزادہ قلعے کے سب سے اونچے برج پر پہنچا اور جادوئی پتھر کو توڑ دیا۔ زارگون چیخنے لگا، اس کی طاقت ختم ہونے لگی اور آخرکار وہ راکھ میں بدل گیا۔ چشمہ اب آزاد تھا۔ جیسے ہی شہزادہ یوسف نے اس کا پانی ہاتھ میں لیا، پرستان کی زمین مزید سرسبز ہو گئی۔ شہزادی نیلوفر نے کہا، اب یہ پانی تمہاری سلطنت میں جائے گا اور وہاں کے لوگوں کی خوشحالی اور صحت کو ہمیشہ برقرار رکھے گا۔ شہزادہ یوسف نے شہزادی نیلوفر کا شکریہ ادا کیا اور جادوئی پانی لے کر اپنی سلطنت واپس لوٹا۔ جب شہزادہ یوسف واپس پہنچا تو بادشاہ سلیمان نے اپنی بیٹی کی بہادری پر خوشی منائی۔ جادوئی پانی کی برکت سے سلطنت نوریہ کے لوگ کبھی بیمار نہ ہوئے اور وہاں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا۔ شہزادہ یوسف کی بہادری اور عقل مندی کی کہانیاں ہر جگہ مشہور ہو گئی اور اس کی سلطنت ہمیشہ کے لیے امن و خوشحالی کا گہوارہ بن گئی۔ اور یہاں پر یہ سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔